أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، انسان اکثر یہ سوال کرتا ہے کہ میں آزاد پیدا ہوا ہوں اور میری مرضی ہے کہ میں جیسے جی چاہے زندگی گزاروں۔ اس آزادی کے لوگوں نے بڑے مفہوم اور معنی اپنی طرف سے گڑھ لی۔ کوئی کہتا ہے کہ میں مذہب کا پابند نہیں ہوں، کوئی کہتا ہے میں قانون کا پابند نہیں ہوں، میری مرضی ہے میں جیسے جی چاہے اپنی زندگی کو گزاروں۔ میں اسلام کا جو تصور ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں بندگی کا اور بندے کا تصور ہے، وہاں پہ آپ کو پھر اللہ رسول کی اتباع اور غلامی جو ہے وہ اختیار کرنا ہوتی۔ میں نے اس پہ لمبی بات نہیں کرنی، ایک دو جملے صرف عرض کرنے۔ جب تک کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوا اس پر اسلام کے قوانین لاگو نہیں ہوتے، اور اس دنیا میں اللہ نے آزادی دی ہے، تمام انسانوں کو دی ہے کہ وہ جو جی چاہے مذہب اختیار کریں، جو جی چاہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ لیکن ایک بات صرف اس میں بیان کر دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر تم اپنی زندگی کو دین اسلام کے بغیر گزارتے ہو، اگر تم کو پسند نہیں ہے اللہ کا راستہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو اللہ کا راستہ ہے اس میں پابندیاں بہت ہیں،
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر تم اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہو گے. دین کے متعلق جو میرے مستقل سننے والے ہیں ان کو پتہ ہے میں نے یہ ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہر وہ طریقہ جس پہ آپ زندگی گزارتے ہیں اس کو دین کہتے ہیں. اسی لیے جب مشرکین مکہ سے خطاب ہوا تو سورہ کافرون کی آخری آیت میں ان کے دین کو بھی دین ہی کہا گیا. فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین کو قیامت والے دن قبول نہیں کیا جائے. یہاں اختیار ہے آپ کو. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں ہو جائے. دین ہے بھی صرف دو چیزوں کا نام، چونکہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے. جو دین اسلام ہے نا، جو اللہ کا راستہ ہے، وہ ایک ہی رہا ہے. شریعت میں اختلاف ہوتا رہا ہے لیکن دین ایک ہی ہے. ہر نبی کا ایک ہی دین ہے اور اس کی صرف دو چیزیں: عبادت اللہ کی کرنی اور میں نے معاشرے میں عدل سے زندگی گزارنی. بس یہ دو چیزیں. عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی، اور میرے ارد گرد جاندار چیزیں ہیں یا بے جان چیزیں ہیں، انسان ہیں یا حیوانات ہیں، میں نے ان کے ساتھ عدل سے رہنا ہے. کوئی لمبی چوڑی موٹی کتابیں پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے. تو یہ دین کامن رہا ہے. یہ ساری تمہید میں باندھ رہا ہوں، پچھلے جمعے والے موضوع کو آگے لے کے میں نے چلنا ہے. چونکہ فرشتوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یا اللہ یہ جس قوم کو تو انسان کو تو پیدا کرنے لگا ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. دو چیزیں فرشتوں نے کہی تھی کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا. جہاں تک تیری تسبیح کی، تیری حمد کی بات ہے، وہ تو ہم کافی ہیں. ہم ہر وقت تیری حمد بیان کرتے رہتے ہیں، تیرا حکم چل رہا ہے. جیسے تو حکم دیتا ہے ویسے ہی نظام. یا تو ہے نا کہ ہماری طرف سے کوئی کمی بیشی ہو. تو جب تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، تو پھر اس قوم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو فساد بھی کرے اور خون بھی بہائے. بس ایک جملے میں ان کا منہ بند کر دیا گیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ظاہر ہے فرشتے اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور سجدہ بھی کیا. بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے کہ میں کسی کے متعلق نیگیٹو گفتگو کروں اور پھر مجھے کہا جائے کہ اسی کو سجدہ بھی کرنا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. فرشتوں نے آدم کے متعلق جو کچھ گفتگو کی ہوئی تھی، اب اس کے بعد ان سے کہنا کہ آدم کو سجدہ کرو. لیکن اطاعت اسی کو کہتے، فرما برداری اسی کو کہتے. اب یہ انسان جو مسجود ملائک ہے اور وہ انسان جو خون بہاتا ہے اور فساد پیدا کرتا ہے،
وہ پچھلے جمعے والے دونوں جملے آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اس زمین پہ بہترین مخلوق بھی انسان ہے اور بدترین مخلوق بھی انسان ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ یہاں تک نہیں رہا، انسان صرف یہاں تک ہی نہیں رہا کہ اس نے قتل و غارت کی ہو، لاکھوں لوگوں کے سر اڑا دیے ہوں، بچوں کو عورتوں کو قتل کر دیا ہو، بلکہ اس انسان نے جب یہ انسانیت کے درجے سے نیچے گرتا ہے، وہ تفصیل میں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں، پھر اس نے اپنی نسل کو مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس میں یہودیوں نے بھی عیسائیوں کو لوہے کڑائیوں میں تیل بوائل کر کے جلایا، بڑے بڑے ظلم کیے۔ عیسائیوں نے بھی یہودیوں کے ساتھ ایسے ہی کیا۔ وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ قبریں اکھاڑی گئیں، مردوں کو نکال کے مارا گیا، پھانسیاں دی گئیں۔ میں آج صرف جس بات پہ خصوصی طور پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، انسان مذہب کے نام پہ بڑا دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثلا میں نے کسی کے متعلق گفتگو کرنی ہو تو میں کہتا ہوں، ہمارے ہاں جو عام سلسلہ چلتا ہے، فلاں بندہ بڑا نیک ہے، وہ نماز روزے کا بڑا پابند ہے، اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ نماز روزے کا پابند ہے، اور وہ بڑا نیک ہے، اور میں اس پہ اعتبار کر جاتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا عمومی رویہ۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کمال کا جملہ، اس کو ذہن میں رکھنا۔ ایک گواہی کیس چل رہا تھا، مسجد میں یہ عدالت لگی ہوئی تھی، تو یہ میرے بھائی جو عدالت سے متعلقہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حدود کے معاملے میں پھر گواہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، عام ظاہر ہے وہ گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ تو سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ تو اس گواہ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں جانتا ہوں، یہ بڑا نیک بندہ ہے۔ تو 3 سوال کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کبھی اس کا ہمسایہ رہا ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، سفر بھی نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا تو نے کبھی اس سے پیسوں کا، تجارت کا لین دین کیا ہو؟ یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھنا کسی انسان کو پرکھنے کے لیے۔ کبھی تیرا ہمسایہ رہا ہو، کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہو، کبھی اس سے لین دین کیا ہو؟ اس نے کہا حضور ایسا تو نہیں ہوا کبھی۔ فرمایا پھر تو نے اس کو مسجد سے نکلتے دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ یہ بڑا نیک ہے؟ کہیں اس کو مسجد سے نکلتا ہوا دیکھ لیا تھا اور گواہی دے رہا ہے کہ بڑا نیک ہے؟ تو وہ جملہ کمال کا امیر المومنین کا فرمایا المومن یعرف بالمعاملات، مومن اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے، لا بالصوم والصلاۃ، نماز روزے سے نہیں پہچانا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب دیکھیے دین اسلام نے جو معیار آپ کو دیا وہ کیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا کہ لا بالصوم والصلاۃ، نماز روزے سے کبھی پہچان نہیں کرنی، بلکہ مومن کو پہچاننا ہے تو اس کے معاملات سے دیکھنا۔ کیوں؟ جو جہنم کا بدترین طبقہ ہے، قرآن کریم پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
جو بدترین جہنمی طبقہ ہے وہ منافقین ہے، جنہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوں گی، پگڑیاں بھی باندھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، باتیں بھی نیکی کی کریں گے، لیکن جب معاملات کی باری آئے گی تو نہ صبر ہوگا، نہ شکر ہوگا، نہ سخاوت ہوگی، نہ حیا ہوگی، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کی تشریح میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ بدترین جہنمی کتے، حالانکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لینگویج نہیں ہے، رحمت للعالمین پیغمبر کبھی کسی پہ لعنت بھی نہیں کرتے تھے، لیکن فرمایا بدترین جہنمی کتے وہ خارجی ہوں گے جو علی کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور ان کی عبادتوں کا بھی یہی حال تھا۔ صحابہ ان کی عبادتوں پہ رش کرتے تھے، یار اتنے انہماک سے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ابلیس کی بھی نمازیں قبول نہیں کی گئیں، خارجیوں کی بھی نمازیں قبول نہیں کی گئیں۔ جہاں پر پیغمبر کی گستاخی آ جائے وہاں عبادت قبول نہیں کی جاتی، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب خارجیوں نے سرکار مولا علی کے سامنے حضرت علی پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا اور کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیتیں پڑھ کے حضرت علی کو کافر کہتے تھے، صحابہ کو واجب القتل کہتے تھے۔ یہ بات میں نے جو تاریخ سے آپ سے کہی ہے، میں حیران کن بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ اس دور میں سلسلہ شروع ہوا تھا قبروں کی بے ادبی کا۔ سرکار مولا علی کی شہادت ہوئی، امام حسن نے جنازہ پڑھایا اور مولا علی کا تابوت لے کے وہ اکیلے نکل گئے تھے۔ اس کے بعد 90 سالہ بنو امیہ کا دور، پھر عباسیوں کا دور شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا پتہ ہارون الرشید کے دور میں لگا تھا۔ ہارون الرشید کے دور تک کسی کو حضرت علی کی قبر کا علم نہیں تھا۔ یہ اس بے ادبی کی وجہ سے چھپائی گئی تھی جو اس دور کا رواج تھا، اور آج بھی حضرت علی کے 2 جگہ پہ مزارات ہیں، ایک نجف اشرف میں ہے اور ایک ترکمانستان میں ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ حضرت اویس کرنی کی قبر بھی 4 جگہوں پہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر 50 جگہ پہ کھودی گئی تھی۔ اس تاریخ کا ہمارے نوجوانوں کو شاید علم نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ قبروں کی بے ادبی اس دور میں یہ خارجیوں کی نشانی ہے، جو بدترین جہنمی کتے ہیں اور ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کی بڑی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن قبروں کے گستاخ ہیں۔ یہ تاریخ آج سے شروع نہیں ہوئی۔ ہارون الرشید شکار کرتے ہوئے جب اس وادی میں پہنچا تو اس کے کتے جو تھے وہ آگے وادی میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی کی قبر کا کیسے پتہ چلا۔ اچھا یہ بات ویسے شروع سے ہی ہے، میں نے میلاد شریف والے دن بھی آپ کو بتائی تھی، اللہ غنی، کہ جب وہ ایک صحابی کا اونٹ پاگل ہو گیا تو اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہی اونٹ میرے روزگار کا ذریعہ تھا، اس سے میں بار برداری کا بھی کام کرتا تھا، کنواں بھی چلاتا تھا، تو وہ پاگل ہو گیا، میرا کہنا نہیں مانتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ تو وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اونٹ کھڑا ہو گیا، اور دوڑتا ہوا جب آیا نا تو صحابہ آگے کھڑے ہو گئے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور ہے اور پاگل بھی ہے، تو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ جملہ سرکار نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا بدبخت انسانوں اور جنوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ بات، یہ معیار ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ یہ کبھی کسی دن مجھے موضوع دینا کہ جانوروں نے کیسے میرے پیغمبر کو پہچانا، یہ لمبے باب ہیں، ابواب باندھے ہیں محدثین نے۔ اس نے آ کے سرکار کے قدموں پہ سجدہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالوں سے پکڑ کے نا سر کے فرمایا اپنے مالک کا کہنا مانا کرو، بس اتنی سی بات فرمائی، اون ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ تھے نا، ہائے ہائے ہائے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور ہے، اور اس کو نبی پاک کی اتنی معرفت حاصل ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو سجدہ کرنا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سجدے کی، اگر ایک جانور کو پتا ہے کہ پیغمبر کا ادب سجدہ کر کے کرنا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ پیغمبر کا ادب کیسے کرنا ہے۔ یہ حدیث بھی اس موقع کی ہے جو ہم نکاح کے خطبے میں پڑھتے ہیں اور پھر ہم بھی آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ سجدہ اللہ کو کرواؤں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، یہ اس موقع کی بات ہے۔ تو بدبخت انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز پہچانتی ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اب اللہ اکبر، سیدی مرشدی سیدی مرشدی کائنات کی ہر چیز کو عرفان ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں بس میں جملہ ایک کہہ جاؤں، پھر یہ نہیں ہوتا، یہ عام ہمارے حالات میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہوتا ہے، پھر وہ نبی کے یاروں کی بھی عزت کرتا ہے، نبی کی اولاد کی بھی عزت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا احترام کرے اور نبی کے یاروں کا احترام نہ کرے۔ اور یہ تو میرے ساتھ نہیں ہوتا، میں کسی سے کہوں کہ یہ میرا دوست ہے تو سارے اس کا ادب شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس کو نبی کی اولاد اچھی نہیں لگتی اور نبی کے یار اچھے نہیں لگتے، اس کی اصل میں محبت ہوتی نہیں۔ اس دور میں جانوروں نے اگر نبی کا احترام کیا تو کتوں نے علی کی قبر کا بھی احترام کیا۔ اب ہارون الرشید پریشان ہو گیا، کہنے لگا اب اگر کوئی ظاہرہ قبر کی بے ادبی کرے گا تو اس کتے سے بدتر ہی ہوگا نا۔ کتے کو تو پتا ہے علی نبی نہیں ہے نا، ولی ہیں۔ کتے
کتے کو پتا ہے کہ ولی کی قبر کا احترام کرنا، اگر کسی انسان کو نہ پتا ہو تو پھر کتے سے بدتر ہو گیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب ہارون الرشید نے اجلاس بلایا کہ کیا وجہ ہے اس وادی میں کتے داخل نہیں ہوتے؟ تو پھر اہل بیت اطہار سے پوچھے، چونکہ صرف اہل بیت کو پتا تھا نصر در نسل کے یہاں ہمارے دادا جان کی قبر ہے، تو پھر اہل بیت اطہار نے بتایا کہ یہاں حضرت علی کی قبر ہے، اس لیے کتے اس جگہ کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر میں جب اس کو پڑھتا ہوں تاریخ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ حرم جس کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے، اگر وہ ولی کی پناہ میں آ جائے تو کتوں سے بچ جاتا ہے۔ بھائی وہ حرم جو علی المرتضیٰ کی پناہ میں آ گیا نا، پھر وہ کتوں سے بچ جاتا ہے۔ اس طریقے سے سرکار علی المرتضیٰ کی قبر کا پتہ چلا تھا، صدیوں بعد، سالوں کی بات نہیں۔ عباسیوں نے بنو امیہ کی قبریں اکھاڑ کے ہڈیاں جلائیں، سلمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی صحیح نکل آئی، اس کی لاش کو پھانسی پہ لٹکایا۔ اسی لیے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر 50 جگہ پہ کھو دی گئی تھی کہ کسی کو اصل قبر کا علم نہ ہو۔ اس دور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ قبروں کے پیچھے بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کبھی بھی مسلمانوں کا، اب تو وقت تھوڑا رہ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے آخر میں اللہ ایک مجدد بھیجے گا۔ ہمیں اپنے دین کا بھی پتہ نہیں ہے نا، ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا۔ اس دین میں جتنی کوئی ملاوٹ اور خرافات لوگوں نے داخل کی ہوئی ہوں گی، ان سب سے وہ دین کو پھر پاک کر دے گا۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ تو دور بھی صحابہ اور تابعین کا ہے۔ 101 ہجری میں تو آپ کا وصال ہو گیا، تو مجدد کی یہ نشانی ہے کہ ایک صدی کا اختتام ہوتا ہے، دوسری صدی کا آغاز ہوتا ہے، 2 صدیوں کو وہ پانے والا ہوتا ہے۔ اسی سے لفظ تجدید ہے، دین کی تجدید کرنے والا، اس کے اوپر جتنا بھی گرد و غبار لوگوں نے ڈالا ہوتا ہے وہ اس کو صحیح کر دے۔ اور اس ہستی کے ساتھ ایک اور بڑی چیز جو میرے نوجوان بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، باقی 14 صدیوں میں پہلے 10 مجدد تو عربوں میں سے آئے، 11واں مجدد پھر اللہ نے یہاں سے حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں، پھر اس کے بعد 12ویں صدی میں حضور مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، پھر ہمارے ادھر سے یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوا۔ لیکن کوئی بھی صدی ایسی نہیں گزری کہ جس میں مجدد متفقہ ہو۔ مثلا اس کے بعد ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے 13ویں صدی کے مجدد ہوئے، 13ویں 14ویں صدی کے، تو کوئی ایسا مجدد نہیں تھا جس پہ امت کا اتفاق ہو سوائے اس پہلے مجدد۔ عمر بن عبدالعزیز وہ ہستی ہیں کہ جس پہ پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ وہ مجدد ہے۔ 40 سال کی عمر، 61 ہجری میں تو آپ پیدا ہوئے، 101 ہجری میں وصال ہو گئے۔ صحابہ اور تابعین کا دور، آج تک امت کا اتفاق
میں نے جب ان کی ساری ہسٹری کو دیکھا، سرکار امام حسین سے بیعت لینی تھی کو تو گورنر نے گورنر ہاؤس میں بلایا۔ بادشاہوں کا اس وقت مزاج ہی یہی تھا، گورنروں کا بھی یہی مزاج تھا، لیکن سرکار عمر بن عبدالعزیز مدینہ شریف آتے، کوفے میں جاتے، جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار رہتے تھے، 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا، اس نے ساری زندگی نبی پاک کی آل میں سے کسی کو اپنے دربار پہ نہیں بلایا، بلکہ حضور کی آل کا پتہ چل جاتا تو خود چل کے ان کے دروازے پہ جایا تھا۔ بنو امیہ سے تعلق ہے، لیکن شیعوں کے نزدیک بھی اور سنیوں کے نزدیک بھی یہ واحد مجدد ہے جس پہ امت کا اتفاق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ظاہراً ہمیں کام بڑے عجیب نظر آتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی خیر جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ اب اس کو بھی لڑانے کی کوشش کی گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ شیعوں نے ان کی قبر کی توہین کی ہے، کچھ نے کہا سنی، بھائی سنی شیعہ تو سارے ان کو مانتے ہیں، یہ کام خارجیوں کا ہے، خارجی یہ کام کرتے تھے۔ اب انہوں نے یہاں ہمارے ہاں یہ بڑا طوفان برپا کیا ہوا تھا، یہ بات آج کل طوفان کی طرح اٹھی ہوئی تھی کہ یہ جن قبروں پہ جاتے ہیں یہ کبھی قبریں کھول کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے ان کے بزرگ تو ان کی لاشیں بھی ان کو نظر نہ آئیں، وہ تو گل سڑ گئے ہوں گے۔ یہ لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی۔ ظاہراً حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر اکھاڑی گئی ہے، بے ادبی کی گئی ہے، لیکن وہ جو ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی اور ان کی آل سے محبت کرنے والے کا کفن میلا نہیں ہوتا، کم از کم یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا یہاں پہ کہ وہ قبر کھول کے اب دیکھ ہی لیا نا تم نے کہ 13 صدیوں کے بعد بھی محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں آتا۔ ویسے وہ میں اس دن رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جن لوگوں نے زیارت کی جا کے کہ خوشبو ویسے ہی آ رہی تھی، کفن بھی ٹھیک تھا، زیارت کی لوگوں نے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا جی وہ خوشبو والی تو ایسے ہی بات انہوں نے کر دی۔ تو میں 2016 میں جب حج کے لیے گیا تو غزوہ احد کے شہداء کے وہاں جب حاضری، ظاہر ہے نبی پاک کے عاشق وہاں موجود تھے، تو بات چل نکلی کہ یار سید الشہداء کی قبر سے آج بھی کتنی پیاری خوشبو آتی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں چند لوگ کھڑے تھے، وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں آتی۔ تو مجھے وہ 2016 والا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ نہیں، یہ خوشبو سب کو نہیں آتی، ہاں یہ سب کو نہیں آتی، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جال کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ جب تک اس ذہن میں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے یاروں کا اور ان کی آل کا ادب نہ ہو، اس وقت تک یہ خوشبو نہیں آتی۔ تو یہ تاریخ میں نے تھوڑی سی اس لیے عرض کی ہے کہ کبھی اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ فلاں کی نماز کتنی خشوع و خضوع والی ہے، فلاں کی داڑھی کتنی لمبی ہے، فلاں کی پگڑی کیسی ہے، اس کا جبہ کیسا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کا ادب کتنا ہے، حضور کی آل کا ادب کتنا ہے، حضور کے یاروں کا ادب کتنا ہے۔ یہ ہیں انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہونے والے لوگ، یہ ہیں جن کی قبریں محفوظ ہیں، جن کی خوشبوئیں محفوظ ہیں، جن کی تعلیمات محفوظ ہیں۔ بس انہی کے ساتھ یہ جو قرآن کریم نے جملہ کہا ہے نا، اولئک الذین انعم اللہ
علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بھائی یہ تو بڑے لوگ ہیں، نبی، صدیقین، شہداء، اللہ کے ولی بڑے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم ان جیسے نہیں نا، آیت ابھی ختم نہیں، آیت کا آخری جملہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، وہ تو بڑے ہیں ہی، جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے وہ بھی کوئی کم نہیں رہے۔ وہ ان کی رفاقت بھی بڑی چیز ہے، ان کی نسبت بھی بڑی چیز ہے، ان کے ساتھ وابستگی بھی بڑی چیز ہے۔ اس لیے آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک اور ان کی آل اور ان کے یاروں کی محبت عطا کی، صالحین کی محبت عطا کی ہے، آپ کم از کم گستاخوں میں سے نہیں۔ تو یہی میں نے جو بات عرض کرنی تھی کہ انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ ادب والے فائز ہوتے ہیں، بے ادب کبھی اس مقام پہ فائز نہیں، ان کی نظر میں کسی کی حیا نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔